इंतजामिया की बदनज़मी है, शरारत है, साजिश है। मैं कहूंगा कभी वक्त पड़ा तो कोई पूछने वाला नहीं है। इटली का G7 का प्रोग्राम वो कैंसिल करता है हाजियों की खिदमत के लिए। आज मीना में हाजी बेयारो मददगार पड़े हैं, कई कई मीलों तक उनको चलाया जाता। या अल्लाह तरीक हाजी, इसके सिवा कोई वजीफा नहीं आता। स्कूल कॉलेज के ना बलद ना अहल ना हिंजाल स्टूडेंट को बुलाया जाता, उनको सिर्फ यही सिखाया जाता, हाजी आगे चलो आगे चलो। जो मीना के जमारत के खीमे से लगकर है, करीब है, उनको 4-6 किलोमीटर दूर से फेरा मारकर आना पड़ता। न पानी का बंदोबस्त है, न कोई एम्बुलेंस है, न कोई अफराद है, न कोई नुमाइंदे हैं। तमाशा है, यहूदियों के कंट्रोल में चले गए हम। कोरोना के बाद ये सारी हालत चल रही है। बैतुल मुक़द्दस जो लोग गए हैं उनका बयान है, हमें इमिग्रेशन में सताया जाता। एक जमाने में मैंने कहा था कि हज उम्रा करने वाले बैतुल मुक़द्दस को भी जाते थे, तब समझते थे हमारा हज पूरा हुआ, हमारा उम्रा पूरा हुआ। एक जमाने में वहां जाया करते थे, वहां जाने पर एक नमाज का सवाब 1000 के बराबर है। ये 2-3 जगह जाने का हदीस के अंदर हुक्म दिया गया है। लेकिन ये यहूदियों के कंट्रोल में जो इजराइल जो तबाही मचा रहा है और नामासूम लोगों पर जुल्म ढा रहा है, आज गैर आवाज उठा रही है, गैर कौम मर्द आवाज उठा रही है, खवातीन आवाज उठा रही है। मुसलमान को, मुस्लिम हुक्मरानों को चुल्लू पर पानी में डूब कर मरना चाहिए। तो इजराइल बैतुल मुक़द्दस को जाने के लिए मुसलमानों को नहीं देता। इस वक्त तो वीजा बंद है, अब तो जंग का माहौल है, कहीं किसी को भी जू तक नहीं रेंग रही है। जानवर को हम पानी पिलाकर ज़बह करते हैं, लेकिन यहाँ पानी के बगैर करबला 3 दिन का मामला था। 7, 8, 9, 10, 4 दिन, 7 तारीख को 8 तारीख को पानी बंद किया गया था। आज 8 महीने से फलस्तीनियों पर पानी बंद है। क्या जवाब देंगे? दरिया नील के पास एक कुत्ता प्यासा मर जाए, हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं खुदा को जवाब नहीं दे सकता। ये जो 35,000 मासूम बच्चे, बूढ़े, मुजाहिदीन, नौजवान और खवातीन जो शहीद हुए, क्या जवाब दोगे मुसलमानों? बात कहीं से कहीं चली जाती है। ये फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, तो मुसलमानों को ऐसा सताया जाता, ऐसा इनके साथ मामला किया जाता, और कोई बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा आने का नाम तक नहीं ले रहा। मीना मुज़दलिफ़ा की तरह तो भी मुसीबत है। छोटा बच्चा मिस्र का, वो भी माँ की गोद में सांस तोड़ दिया। क्या नन्हा मुन्ना बच्चा, एहराम पहना हुआ, पहले से कलर खिला फिर एहराम पहना हुआ, माँ की गोद में सांस तोड़ रहा है, गर्मी की ताप नलाते हुए। टेक्नोलॉजी की इतनी शान करते हैं और अपनी इजाद पर और अपनी साइंसी तरक्कियात पर इतना इतराने वाले क्यों ये गर्मी की तपिश को कम नहीं कर सके? गफलत है, नीयत में खोट है और इंतजाम में कमी और कोताही है। 2015 में बात लंबी हो जाएगी, बार बार जहन में बात आ रही थी, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। 2015 में कादरिया में हज कैंप, आखिरी कैंप लगा था, कैरेट गिरी थी मक्के में, और कई साल तक वो मक्के का काम, खाने काबा का काम रोक दिया गया था। मैसूर के हाजी भी शहीद हुए। उस वक्त के हज मिनिस्टर, नाम लेना नहीं चाहता मैं, मुझे फोन में लाकर दिखा रही हूँ, जिद्दा में हमारी फजर की नमाज होना था, हम 8 बजे पहुंचे, यहाँ 2 घंटा ताखिर होने की वजह से। एयरपोर्ट पहुंचा तो मिनिस्टर बोल रहे हैं हजरत को बिजनेस क्लास में बिठाओ। वो हादसे हम जाने से पहले खाना काबा का, आज जो 1,40,000 अफराद एक साथ खाने काबा के मताफ में, फर्स्ट फ्लोर में, रिंग में, छत पर जो तवाफ कर रहे हैं, 1,40,000 पूरे मताफ में ऊपर नीचे तक 1,40,000। जब काम चल रहा था, रिंग बन रहे थे, हम चप्पलों को लेकर पिल्लर के पास पहुंचते थे, फुला पिल्लर के पास, लोगों को बोल देते थे वो पिल्लर के पास आ जाना, वहां मिलेंगे। कुछ टेक्निक है, तमाशा नहीं है। लंबी तरावी पढ़ो, मैंने बताया
فرما, میری تراویح قبول فرما. روزہ گرمی کا آسانی کی دعا نہیں کرتے, حج عمرے کے لیے کرتے, اس لیے کرتے. وہاں کا عمل, وہاں کی عبادت, وہاں کی سعی, وہاں کا طواف. طواف میں 2015 میں ہم نے دیکھا حاجی طواف کرتے کرتے چکر کے ساتھ جو ہے میزاب رحمت کی جگہ لڑک گئے. میری آنکھیں کے سامنے اس کی روح جاتے ہوئے میں نے دیکھا. میں بولا یہ بھی کیسی موت ہے پیاری, واہ. مصلی پہ موت آئے, خانہ کعبہ سامنے ہے, میزاب رحمت کے نیچے ہے, طواف کی حالت میں حاجی کی روح قبض ہو رہی ہے. واہ کیا قسمت ہے. مرنا تو ہے لیکن جب اسرائیل قریب آ جاتا ہے, نہیں ذرا ابھی ذرا ٹائم دو, ابھی ذرا کیا کاما ہے ابھی. تو اسی سال مینا میں 10 تاریخ کو مزدلفہ سے سیدھا جمرہ میں جا کر زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا افضل ہے. نہیں ہو سکا, عصر تک, مغرب تک ٹائم ہے. اور کوئی عذر ہے مغرب کے بعد بھی, صبح صادق سے پہلے تک ٹائم ہے. تو جہاں جو گنجائش ہے, جہاں جو فضیلت ہے, طاقت حالت دونوں کو سامنے رکھ کر حج کرنا ہے. خالی دعوتیں اڑاتے, ہار پہنتے, شور مچاتے, ڈنڈورا پیٹتے, احرام تک پہننے نہیں آتا. وہاں جا کر اس طرح کی حالت کا سامنا کرنا پڑتا. پھر حکومت کو بھی بولنا پڑتا, حج کمیٹی کو بھی بولنا پڑتا, ٹور آپریٹر کو بھی برا بھلا بولنا پڑتا. مکہ مدینے کے اوپر ہمیں بات کرنے کا حق نہیں ہے. تو مینا میں زہریلی گیس چھوڑی گئی, دانستہ شرارت کی گئی. اس وقت کے امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب سے جب واٹس ایپ کا دور میرے پاس نہیں تھا, میں نہیں لے کر گیا, کال کر 10-15 منٹ حضرت سے بات ہوئی. ایک حاجی کا حال پوچھ رہے تھے. یہی حکومت تھی اس وقت جو حکومت ہمارے لیے ریاستی ہے. تو حاجی مچھر مرے سرکار, جب آل آؤٹ ڈالتے ہیں تو مچھر کیسے, یا 32 سلگاتے مچھر جیسے مرتے, حاجی اس طرح شہید ہو رہے تھے. ساتھ میں فون سائلنٹ کیا ہوا, 18-20 فون, آجو باجو لوگ بول رہے ہیں حضرت فون چیک کرو, چیک کرے تو یہ پھر پتا چلا بنگلور سے خبر گئی کہ حاجیاں شہید ہو رہے, یہ حادثہ ہو کر ہے. ہم کنکریاں مار کر قربانی کے لیے جا رہے تھے, برج کے نیچے رکے ہوئے تھے. حالات ہے, حقیقت ہے میرے بھائی. حج عمرہ عبادت ہے لیکن وہاں حالات بھی ہیں, وہاں کی جانکاری ضروری ہے. آگے کی پیچھے کی تجربہ ہوگا تب جا کر حج کرنا ہے. پھر میرا ارادہ تھا خود جانور ذبح کروں, کئی لاشوں کو انگل کر, جس طرح صفے توڑ کر, ابھی ایک کوئی اشارہ کر رہے ہیں آگے گھسو, ابھی صفے توڑ کر جو آپ جاتے ہیں نا, اسی طرح لاش انگل کر ہمیں جانا پڑا ہے بکرے ذبح کرنے کے لیے. لیکن لاشوں کو دیکھنے کے بعد ہمت نہیں ہے پایا کہ خود ذبح کروں. بعد میں قصائی کے ہاتھ سے پیسہ دے کر, ریال دے کر ذبح کیا. گھوڑے کے جیسا بکرا تھا. اللہ سب کو حج نصیب فرمائے. بولنا یہ چاہتا ہوں, اس وقت ادھر سے ایمبولینس, اسعاف کہتے ہیں ایمبولینس کو عربی میں, ادھر سے پبلک, ادھر سے ہمیں, ارے پلک جھپکنے سے پہلے لاش اٹھا کر لے جا رہے تھے. کورونا سے پہلے 2015 والی بات, کورونا 20 میں آیا. کورونا کے بعد ساری دنیا کا نظام درہم ہو گیا. ساری دنیا کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹارگٹ رکھیں گے, خصوصاً یہود و نصارہ. یہ بہت حسد خور ہیں, بڑے دشمن ہیں. مسلمان تمہارے دشمن, عرب حکمران تمہارے دشمن, تمہارے نبی کے دشمن, تمہارے جنت البقیع کے صحابہ کے دشمن, ماؤں کے دشمن, بہنوں کے دشمن, قرآن کے دشمن, حدیث کے دشمن, جنت کے دشمن, خدا کے دشمن. تم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو, یاری لگائے ہوئے ہو, دوستی بڑھا رہے ہو. شہید ہو رہے ہیں. 2 گھنٹے اس کے اوپر کپڑے اور چادر اڑائی جاتی ہیں, لیکن پرسان حال کوئی نہیں. 2015 اور 2025 ابھی نہیں ہے, 24 ہے. 2 سال کے اندر اتنا بڑا فرق ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک بد نظمی ہے, پانی کی پریشانی ہے, اور بھیڑ ہے. بھیڑ تو رہے گی ہی, لیکن وہاں ڈائریکشن دینے والا اور وہاں نمائندگی کرنے والا, راہ بتلانے والا, سہولت دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ سارے لوگ اپنے ہی رکھے ہیں. ساری دنیا میں ہزاروں زبانیں, لاکھوں زبانیں بولی جاتی, وہاں کی زبان سوائے عربی کے کچھ نہیں ہے. عربی لوگوں کو, مقامی لوگوں کو وہاں ٹریننگ دے کر ان لوگوں کو انہوں علاقے کے حساب سے تم رہبری کے لیے خیمے میں کھڑا, ہوٹلوں میں بٹھاؤ, ہوٹل لفٹ
کا انتظام صحیح نہیں تھا. 2 حاجی جو ہے لفٹ میں پھنس کر مر گئے ہیں بولنے کے باوجود. اور بنگلور کے 2 حاجی شہید ہوئے. 70 کے قریب حاجی پوری انڈیا کے شہید ہوئے ہیں اور 900 سے زائد حاجی پوری دنیا کے شہید ہوئے ہیں. ہزاروں میں زخمی ہیں. یہ ہماری بد نظمی کی وجہ سے. تو میرے بھائی اس وقت کا ایسا نظام تھا. دھیرے دھیرے وہ لوگ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ آگے چل کر حاجی حج کی نیت ہمت نہیں کرنا. بزرگان محترم ہماری قربانی پر بھی اعتراض ہوتا ہے. عید کے موقع پر میں نے بتایا بھائی قربانی کے دن قربانی ہی ہوگا, لاکھوں روپے صدقہ کرو گے منہ پر مارا جائے گا, اور مرحوم کے نام سے قربانی کرنا افضل ہے صدقہ کرنے سے. قربانی کرو گے مال لٹانے کا ثواب ہوگا اور صدقہ کرنے کا ثواب تو ہوگا ہی. اسی لیے ہندو کی طرف سے جس طرح قربانی ہوتی مردوں کی طرف سے بھی وسوسہ شکوک و شبہات پیدا مت کیجیے. جو کہا جائے آنکھ موچ کر قرآن حدیث کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بھائی اتنے پیسے جانوروں پر ظلم ہے. عقل کے اندر کیا تم لوگ بٹر نہیں کھاتے ہو اور تیتر کے گوشت نہیں کھاتے ہو, کبوتر مرغے کے گوشت دعوت میں نہیں اڑاتے ہو, ٹانگ نہیں توڑتے ہو؟ اگر قربانی میں بکرا کا ذبح کرنا ڈمبا ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر پرندے کا گوشت کھانا بھی ظلم ہے, تیتر کو کاٹنا بھی ظلم ہے اور مرغے کو ذبح کرنا بھی ظلم ہے. اور یہ پیسے غریبوں میں تم شادیوں میں کروڑوں میں اڑاتے ہو. 8 لاکھ روپے تم شادی کا کرایہ, شادی خانے کا اور شادی محل کا کرایہ بھرتے ہو. اب یہاں قربانی میں تمہیں یہ سوال ہوتا ہے بزرگان محترم, جس وقت جو عبادت وہی کرنا, نماز اس وقت جمعہ کی پڑھنا ہے, اس وقت روزے کا مسئلہ نہیں ہے, روزے میں وہ مسئلہ نہیں ہے, قربانی میں صدقہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. تم جھنڈے لہراتے ہو, تم پکنک مناتے ہو, تم تفریح کرتے ہو, تم دعوتیں اڑاتے ہو, وہاں پیسے خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی نظر نہیں آتی. ہم حج کرتے ہیں تو حج کا پیسہ تمہیں ضائع ہوتا نظر آتا, قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں وہ پیسہ تمہارے کو فضول خرچی نظر آتی. بزرگان محترم عنوان بہت لمبا ہے, بات بہت طویل ہے, 40 منٹ کے اندر بات پوری نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے, بحفاظت بسلامت ان کی واپسی فرمائے, جو شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول فرمائے, فلسطین کو آزاد فرمائے, آباد فرمائے. ہم مسلمان جو اپنے اپنے علاقے میں قربانیاں کیے, اللہ ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ملک کے لیے عالم کے لیے امن و امان کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 4 رکعات سنت